السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا باب الصبر، آج حدیث نمبر 34 ہے اور درس نمبر ہمارا 26 ہوگا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل قال، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی یہ والی حدیث قدسی ہے۔ اس کتاب میں ہماری آج تیسری حدیث قدسی آ رہی ہے۔ اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ، کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں سے آزماتا ہوں، دو محبوب ترین یا دو خوبصورت چیزوں سے میں اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، فصبر، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، یا اس چیز کے نہ ملنے پر یا کھو جانے پر صبر کرتا ہے، عوضتہ منہم الجنہ، تو ان دونوں چیزوں کے کھو جانے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں۔ یرید عینیہ، اس سے مراد جو ہے وہ اس کی دو آنکھیں ہیں۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اس کی دو آنکھیں لے کر یا اس کو آنکھوں کی بنائی نہ دے کر آزماتا ہوں، آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ اس کی زندگی مشقت میں ہوتی ہے تو وہ اس کی اس مشقت پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، اور وہ حالت ایمان میں رہتے ہوئے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کے بدلے جنت دیتے ہیں۔ بے شک کہ جنت بہت مہنگی ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کی کوئی چیز واپس لیتا ہے یا دیتا ہی نہیں ہے تو اس کے بدلے میں ضرور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اس کی جزا رکھتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی بڑی چیز دیتا ہے۔ تو یہ جب انسان نابینا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، یا پیدائشی وہ بصارت سے آنکھوں سے محروم ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس پر بھی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ صبر کرے۔ جو اس باب کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے وہ صبر کے حوالے سے ہے، صبر کرے اور صبر کرنے کے بعد وہ حالت ایمان میں ہو۔ یہ شرط یاد رکھیں، ضروری ہے، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر زندگی گزارنا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں موجود ہوں گی تو پھر اس کے لیے یہ جزا ہے، ورنہ اگر وہ امت محمدیہ میں رہتے ہوئے حالت ایمان میں نہیں ہے، اطیع اللہ اطیع الرسول پر نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ وعدے اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگلی حدیث نمبر 35 ہے۔ وعن عطاء ابن ابی رباح، یہ تابعی ہیں، سیدنا عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے سے کہتے ہیں، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی خاتون نہ دکھاؤں جو جنت میں سے ہے، اہل جنت میں سے ہے، یعنی وہ اپنی زندگی میں ہی جنتی ہے۔ فقلت، میں نے کہا بے شک دکھائیں، بلا بے شک کہ دکھائیں مجھے۔ قال، انہوں نے کہا، هذه المرأة السوداء، یہ کالی خاتون، یعنی وہ افریقی ممالک کے جس طرح لوگ ہوتے ہیں کالے رنگ کے، جس طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حبشہ کے، حبشی کہلاتے تھے، تو وہ اس کلر کی کالی تھی، اس لیے انہوں نے یہ یہاں الفاظ استعمال کیا۔ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون، کالی خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، فقالت، اور کہا، انی اسرع، عربی میں اسرع مرگی جو ایک بیماری ہے جس میں دورہ پڑتا ہے انسان کو، یہ اس کی تشریح ہے کہ بے شک کہ مجھے مرگی کا مرض ہے، وانی اتکشف، اور اس بیماری کی وجہ سے اس میں میرے لباس جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور کشف ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے میرا لباس، میرا جسم عریاں ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے۔ فدع اللہ تعالی لی، بس آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان شئتی صبرتی، اگر تم چاہو تو اس پر صبر کر لو، اگر صبر کر لو گی، وَلَكِ الْجَنَّةُ، تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتِ، اگر تم چاہتی ہو، دعوت اللہ تعالی، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں، ان یعافیکی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے عافیت دے دیں گے، نجات دے دیں گے۔ فقالت، خاتون نے کہا، اصبرو، کہ میں صبر کر لوں گی۔ فقالت، اور پھر کہا، لیکن انی اتکشف، کہ میرا لباس کھل جاتا ہے، میں عریاں ہو جاتی ہوں، میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے۔ فدع اللہ
الا اتکشف، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں کہ میرا لباس نہ کھلا کرے، میں ننگی نہ ہوا کروں، میرا جسم عریاں نہ ہوا کرے. فدعا لها، پس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کے لیے دعا کر دی. متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. انسان اس حدیث میں جو ہمیں پہلی چیز ملتی ہے وہ یہ کہ ایک بیماری، مرگی کا دورہ جو پڑتا ہے بہت بڑی بیماری ہے. انسان کس کیفیت میں ہو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جن کو یہ بیماری ہے ان کو بھی صحت دے اور دوسروں کو بھی اس سے محفوظ رکھے. اس کا دورہ عام طور پہ پڑ جاتا ہے، کسی بھی جگہ پر بندہ گر جاتا ہے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ بیماری اس خاتون کو تھی، اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس درخواست لے کر گئی تو اللہ کے نبی نے اس کو آپشن دیا کہ اگر تم اپنی بیماری پر صبر کرو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے جنت ہے. تو اس نے اپنے آپ میں یہ استطاعت دیکھی کہ میں صبر کر سکتی ہوں، تو اس نے اس پر صبر کیا. صبر کا وعدہ کرنے کے بعد اس نے جو ایک آپشن تھا اور دوسرا اس کے لباس کھلنے کا، جو حقیقتاً اچھی چیز نہ تھی، اور ویسے بھی صحابیات رضی اللہ عنہن اس چیز کا خاص خیال کرتی تھی پردے کا، تو وہ اللہ کے نبی سے دعا کروا لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا. اب اس چیز میں اس حدیث میں ایک اور چیز کہ اب ہم ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا ہم علاج نہ کریں. کوئی بیماری ہے اس کا علاج کروانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. دعا کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں اس کو بڑا کر دیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں کرنے کا حکم ملا ہے. دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، یہ اپنی جگہ. لیکن آگے بھی حدیث انشاءاللہ آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کو ہر چیز کے بدلے اس کا اجر ملتا ہے. تو اس لیے انسان کو ان چیزوں سے دور نہیں رہنا چاہیے. علاج سے، دعا اور دوا دونوں سے یہ کرانے چاہیے. باقی اجر و ثواب انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں ضرور ملے گا. آگے حدیث نمبر 36 ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں. یحکی نبیا من الانبیاء، وہ نبیوں انبیاء میں سے ایک نبی کا قصہ بیان کر رہے ہیں. صلوات اللہ وسلامہ علیہم، ان پر درود و سلام ہے اللہ کی طرف سے اور سلامتی ہو ان سب پر، سارے انبیاء پر جو گزرے. ضربہ قومہ فأدموہ وہو یمسح الدم عن وجہہ، کہ اس کی قوم نے، اس نبی کی قوم نے مارا، اتنا مارا کہ ان کو لہو لہان کر دیا. اور وہ نبی جو بھی تھے وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے، خون پونچھتے ہوئے کہتے ہیں، یقول وہ کہتے ہیں، اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر، فإنہم لا یعلمون، بے شک کہ یہ نہیں جانتے. متفق علیہ، یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے. اس حدیث میں جو چیز کہ انبیاء پر بھی ظلم ہوئے، انبیاء پر بھی آزمائش آئی، مصیبت آئی اللہ کی طرف سے، ان کو بھی پرکھا گیا، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا. صبر کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کی. یہ بالکل انبیاء کا خاصہ ہے. آج اگر کسی انسان پر کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اس کو کوئی دوسرا مسلمان یا کوئی بھی دوسرا اس کو مصیبت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو یقیناً وہ اس پر صبر کم ہی کرے گا، اس کا بدلہ چاہے گا. تو اس حدیث میں ہمیں یہ تبلیغ دی جا رہی ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اس تکلیف پر، خواہ وہ اللہ کی طرف سے ہو، خواہ وہ کسی اور انسان کی طرف سے ہو، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے. پھر اس حدیث میں انبیاء کا نمونہ ہمارے لیے یہ بنایا گیا. ایک جگہ اور بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ شاید غالباً یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں مراد جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. تو یہ انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام ہوں یا محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، جو بھی ہوں، ہمارے لیے یہ نمونہ پیکر تھے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. انہوں نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا کہ معافی دینی ہے، عفو کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے. اور وہ اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کی تو مغفرت کر. تو وہ اللہ سے بھی بخشش مانگ رہے ہیں اور ان کی ہدایت کی بھی دعا مانگ رہے ہیں. یہ دونوں چیزوں کی دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہے، درس ہے، خاص کر ہمارا اصلاح معاشرہ اس میں خاص طور پر حدیث میں بیان ہے. اگلی حدیث نمبر 37 ہے. عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما دو صحابی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. قال، فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، کوئی بھی مسلمان، کسی مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے،
ولا ہم کوئی اس کو پریشانی بھی ملتی ہے، ولا حزن کوئی غم کوئی پریشانی، ولا اذن کوئی تکلیف، ولا غم کوئی بھی غم اس کو ملتا ہے، حتی الشوکۃ یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایا، اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے چبھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بدلے ہمیں جزا دیتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے بدلے بھی ہمارے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ مطلب انسان کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، مطلب ایک سوئی کے چبھنے کے برابر تکلیف ہے، ہلکی سی تکلیف ہے، وہ تکلیف اور یہ خاص کر اللہ کے راستے میں ہو تو پھر اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور وہ اس تکلیف پر برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تکلیف ایک حدیث میں جو ذکر آیا وہ ایک کانٹا چبھنے کے برابر ہے۔ کانٹا چبھنے کے علاوہ اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مالی معاملے میں پریشانی آتی ہے، کوئی اس کے ویسے حالات میں کوئی اس کو پریشانی آتی ہے، کوئی دنیاوی معاملات میں پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری کی حملہ ہوتا ہے اس کو، کوئی ویسے ٹینشن آتی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اور وہ اس پر اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو حالت ایمان میں رکھتے ہوئے وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اس کے صبر کا جو جزا ہے، اس کا پھل جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو گناہوں سے ہٹانے کی، گناہوں کا بوجھ اس سے ہٹایا جاتا ہے، اس سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کے لیے جزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج ہم نے 4 حدیثیں لی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت بھی قیمتی بنائے، اور ہمیں اس سے صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خالصتاً اطیع اللہ و اطیع الرسول پر رہ کر حالت ایمان میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ جو ہم باب الصبر پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا خاص کر جو ہمارے معاشرتی برائیاں ہیں، معاشرے میں ہمارے جو بگاڑ ہے وہ بھی درست ہو، اور صبر کرنے سے، بے شک کہ صبر کسی بھی تکلیف پہ کیا جائے تو اس سے کئی سارے معاملات بھی درست ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ والا، کام کرنے والا یا آپ کے ساتھ رہنے والا بھی آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو اس پر بھی اگر آپ صبر کرتے ہیں، ایک تو آپ کا یہ صبر اس کے لیے مشعل راہ بنے گا، نمونہ بنے گا، وہ اس سے متاثر ضرور ہوگا، ایک نہ ایک دن ضرور متاثر ہوگا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ کے لیے بڑا اجر ہے، تو یہ اصلاح معاشرہ میں بھی ہمارے لیے بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔